بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 8۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہے تو وہ بنا دے انہیں ایک ہی امتاً واحدہ سے مراد یعنی اس کی تفسیر یہ علی دین واحد، کہ ایک دین پر ان سب کو اکٹھا کر دے، اور وہ ایک دین وہو الاسلام، اور وہ اللہ کے نزدیک اسلام ہے دین۔ ولیکن یدخل من یشاء فی رحمتہ، لیکن وہ داخل کرتا ہے جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے۔ والظالمون، اور ظالم، یہاں ظالم الف لام جو ہے عہد کا ہے، مطلب کفر کر کے اپنے اوپر ظلم کرنے والے، الکافرون، ما لہم من ولی ولا نصیر، نہیں ہے ان کے لیے کوئی نگہبان اور نہ ہی مددگار۔ آگے مددگار اور نگہبان نہ ہونے کا جو ثمرہ ہے اس کو ذکر کر دیا کہ یدفع عنہم العذاب، جو ان سے عذاب کو دفع کر دے، ایسا کوئی مددگار نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ولی اور نصیر کی صفت آگے ذکر کر دی ہے کہ ایسا کوئی ولی بھی نہیں ہے ان کا، اور نہ ہی نصیر ہے جو ان سے عذاب کو دور کرے۔ ام اتخذوا من دونہ، کیا بنا لیا انہوں نے اللہ کے سوا مددگار؟ تو من دونہ ہی یعنی اتخذوا کا جو مفعول ہے وہ نکال کر بتایا ای الاسنام، کہ انہوں نے رب کے سوا بتوں کو مددگار بنا لیا۔ تو یہاں لفظ ام جو استعمال ہوا ہے، ام منقطعۃ، یہ ام منقطع ہے، یعنی گزشتہ کلام سے اس کو منقطع کرنے والا ہے، اور بمعنی بل ہے، ایسا بل التی للانتقال، جو کہ انتقال کے معنی میں ہے، کہ گفتگو کو منتقل کر رہا ہے۔ اور وہ حمزۃ الانکار، اور حمزہ انکاری ہے ام میں، جو حمزہ ہے وہ انکار کے لیے ہے، کہ ای لیس المتخذون، کہ نہیں ہیں جن کو انہوں نے بنایا ہے مددگار، وہ مددگار نہیں ہیں۔ لیس المتخذون اولیاء، کہ جن کو انہوں نے خدا کے سوا مددگار بنا رکھا ہے، اولیاء وہ در حقیقت مددگار نہیں ہے۔ ہاں مددگار ہے تو فاللہ هو الولی، اور اللہ ہی نگہبان ہے۔ یہاں نگہبان ای الناصر للمؤمنین، مومنوں کا مددگار ہے۔ والفاء لمجرد العطف، یہاں فا جو آ رہی ہے اللہ اس میں جلالت پر، وہ صرف عطف کے لیے ہے، یعنی اس کا کوئی اور معنی نہیں ہے تعقیب وغیرہ۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ یوں جو ہے یہ سورۃ الشورى کا پہلا رکوع مکمل ہوا، اور ساتھ ہی دوسرا رکوع شروع کرتے ہیں۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور جس چیز میں تم اختلاف کرتے ہو، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ مع الکفار نکال کر بتایا کہ اختلاف ظاہری بات ہے کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو وہ کفار کے ساتھ ہے۔ جو کفار کے ساتھ تم اختلاف کرتے ہو جس بارے میں کرتے ہو، تو ما کا جو بیان ہے من شیئن، جس چیز میں بھی، تو آگے شیئن کی تنکیر کو دور کر دیا، من الدین نکال کر کے دین میں جو تم ان کے ساتھ اختلاف کرتے ہو، اور اس کے علاوہ بھی تمہارا ان کے ساتھ اختلاف رہتا ہے، تو فحکمہ الی اللہ، تو اس کا حکم اللہ کی طرف ہے۔ تو الی اللہ کا جو یہ ظرف مستقر ہے، تو اس سے پہلے اس کا متعلق نکال کر مردود ان سے بتایا ہے کہ اس کا حکم لوٹتا ہے الی اللہ، اللہ کی طرف۔ اور یہ حکم کس دن ہوگا؟ یوم القیامت، قیامت کے دن ہوگا، اللہ کی طرف یہ حکم لوٹے گا۔ یفصل بینکم، وہ تمہارے درمیان پھر فیصلہ فرما دے گا۔ قل لہم، محبوب آپ ان سے فرمائیں، یہ اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے، اور ذالکم اللہ ربی، یہ میرا رب ہے، علیہ توکلت، اس پر میں بھروسہ کرتا ہوں، وإلیہ انیب، اور اسی کی جناب میں، یہ انیب کا آسان معنی ارجو بتایا کہ مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا۔ فاطر کا معنی مبدعہما سے بتایا کہ ایسا پیدا کرنے والا کہ جس کی پہلے کوئی نظیر نہ ہو، یعنی سب سے پہلے پیدا کرنے والا بغیر کسی مثال کے، اسے فاطر اور مبدع کہتے ہیں۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے بنائے تمہارے لیے، تم ہی میں سے ازواجن، تمہارے جوڑے، کس اعتبار سے؟
حیث خلقہ کہ اس نے پیدا فرمایا حوا حضرت حوا کو من ضلع آدم جناب آدم کی پسلی سے پیدا فرمایا، ومن الانعام ازواجا اور جانوروں کے چوپایوں کے بھی جوڑے بنائے، ذکورا و اناسا نر اور مادہ کے، یزرعکم فیہ یزرعکم میں بتایا کہ بالمعجمہ یہ ذال کے ساتھ ہے، دال کے ساتھ نہیں ہے، اور اس کا معنی یزرعکم کا یخلقکم سے بتایا آسان معنی کہ وہ پیدا کرتا ہے تمہیں، فیہ اس میں ہی ضمیر کدھر جا رہی ہے، فی الجعل المذکور یعنی جو مذکورہ بنانے کا پیدا کرنے کا طریقہ ہے اس کے ذریعے سے تمہیں پیدا فرماتا ہے، مطلب یہ جو مرد و زن کے اور نر اور مادہ کے اس نے جوڑے پیدا فرمائے ہیں تو تفسیر ای سے کر رہے ہیں کہ یکثرکم بسببہ اسی مرد و زن اور نر اور مادہ کے جوڑوں سے وہ تمہاری کثرت کرتا ہے، بالتوالدی توالد کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، مرد و زن کے ملاپ کی صورت میں، والضمیر للاناسی اور یہاں جو ہے یذرعکم فی وہ پیدا کرتا ہے تمہیں اسی چیز میں، اسی بنانے کے انداز میں، مرد و زن اور نر اور مادہ والے میں، تو فی کی جو ہی ضمیر ہے والضمیر للاناسی یہ انسانوں کی طرف لوٹ رہی ہے، والانعام اور چھپائیوں کی طرف بھی لوٹ رہی ہے، بالتغلیبی تغلیباً کہ جب اس طرح سے دو چیزوں کی دونوں میں چونکہ یہ نر اور مادہ کا تصور ہے اور دونوں کے آگے توالد کا ہوتا ہے تو تغلیباً انعام کو بھی اسی کے تحت داخل کر دیا، لیس کمثلہ شیء نہیں ہے اس کی مثل کوئی بھی چیز، تو کاف جو اس پر آ رہا ہے لیس کمثلہ پر، الکاف زائدہ تن یہ کاف زائدہ ہے، کمثلہ کا اگر ہم اس کو زائدہ نہ لیں تو ترجمہ یہ ہے کہ اس کی مثل جیسا کوئی شے نہیں ہے، اس کی مثل جیسی کوئی شے نہیں ہے، تو کاف کا ترجمہ کیونکہ اس کی تو مثل ہی نہیں ہے لہذا کاف زائدہ ہوگی، لأنہ تعالیٰ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے لا مثل لہ اس کے لیے کوئی مثل ہی نہیں ہے، تو کاف زائدہ ہی یہاں پر لینا ضروری ہے، وہو السمیع اور وہ سنتا ہے لما یقال جو بھی کہا جاتا ہے، البصیر وہ دیکھتا ہے، بما یفعل جو بھی کیا جاتا ہے، لہ مقالید السماوات والارض اسی کے لیے ہیں زمین و آسمان کی چابیاں، مقالید ای مفاتیح یہاں جو ہے نا آسان معنی مقالید کا بتایا کہ مفتاح چابی یہ بہت آسان ہے مقالید کی نسبت، تو مفاتیح خزائنہما زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، خزانے کون سے، من المطری بارش کے، من نباتی اور جو نباتات زمین سے اگتے ہیں، وغیرہ اور اس کے علاوہ جتنے بھی زمین و آسمان کے خزانے ہیں سب کی چابیاں رب کے پاس ہیں، یبسط الرزق وہ پھیلا دیتا ہے رزق کو، یوسعہ وسعت دے دیتا ہے رزق کی، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، امتحان لیتے ہوئے رزق کو بڑھاتا ہے، ویقدر اور تنگ کر دیتا ہے، یقدر کا معنی یضیقہ سے بتایا کہ وہ تنگ کر دیتا ہے رزق کو، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، ابتلاء آزمائش کرتے ہوئے پھیلاتا ہے امتحان کے لیے اور تنگ کرتا ہے ابتلاء کے لیے، انہ بکل شیء علیم بے شک میرا رب، انہ بے شک وہ بکل شیء ہر شے کو علیم اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔